بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم زین العابدین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر دا اسلامک پروویژنس ان 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کہ یعنی کہ آئین پاکستان کے اندر کون کون سی اسلامی دفعات موجود ہیں۔ ان اسلامک دفعات کو ہم جو ہے اس ویڈیو کے اندر یا اس ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو اس سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز کس کے بارے میں۔ تو 1973 کانسٹیٹیوشن جو آئین پاکستان ہے، یہ پاکستان کا ایک سپریم لا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے کوئی بھی لا ہوگا وہ اس سے ابو نہیں ہوگا، یعنی جو آئین پاکستان ہے وہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ اوپر ہے، یعنی اس کو سپریورٹی حاصل ہے، وہ سپریم ہے۔ The Constitution declared Pakistan an Islamic Republic and Islam as a state religion۔ پاکستان کا جو آرٹیکل 2 ہے وہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ پاکستان کا وہ اسلام ہوگا، یعنی پاکستان کا جو ریاست کا جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا، کیونکہ یہ ایک اسلامک ملک ہے۔ تو اس کے اندر اور اچھا، اس کو ہم اسلامک جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن، کیونکہ اس کے اندر جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ اسٹیٹ کو ایک ریلیجن دیا گیا ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر مسلم کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامک جو ہے وہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا کہ جو اسٹیٹ ریلیجن ہوگا پاکستان کا وہ اسلام ہوگا، اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ It also stated that all laws would have to be brought into accordance with the injunction of Islam as laid out in the Quran and the Sunnah، کہ جو قرآن اور سنہ کے اندر چیزیں جو ہیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں، ایکسپلین کر دی گئی ہیں، اس سے اوپر یا اس کو ہم کراس نہیں کریں گے، ان لیمٹس کو ہم کراس نہیں کریں گے۔ جب بھی ہم کوئی اپنا نیا قانون بنائیں گے، ہم قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے اس کو بنائیں گے۔ Then 1973 Constitution also created certain institutions such as the Shariat Court and the Council of Islamic Ideology to channel the interpretation and application of Islam، کہ پاکستان میں دو جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز جو ہے بنائے گئے تھے، جس کا ایک تو شریعہ کورٹ تھی اور ایک جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل تھی۔ ان کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ دیکھا جائے کہ کوئی بھی ایسا کوئی لا جو ہے یا کوئی بھی ایسا نیا قانون تو نہیں پاس ہو رہا جو کہ اسلام سے ٹکرا رہا ہو یا پھر اسلامک لیمٹس کو کراس کر رہا ہو۔ تو اگر کوئی قانون موجود ہے تو اس کو دیکھا جائے، اس کو پرکھا جائے کہ کیا یہ اسلام کے اگینسٹ تو نہیں ہے، اور اگر کوئی نیا قانون بنایا جاتا تو اس میں جو اسلامک کونسل ہے وہ ان کی رہنمائی کرتی ہے، اور اگر کوئی قانون بن گیا ہے تو اس کو ہم شریعت کورٹ کے اندر چیلنج کر دیتے ہیں۔ شریعت کورٹ جو ہے یہ پاکستان میں جو ہے یہ تمام جتنی ہائی کورٹس ہیں، لوور کورٹس ہیں، ان کے جو ہے اوپر ہے، اور جو اس کے ڈیسیجنز ہیں وہ ان باقی لوور کورٹس پہ سب پہ بائنڈنگ ہوتے ہیں ایکسیپٹ سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ از دا اپیکس کورٹ آف پاکستان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد علی جناح سیڈ ان 1948 اس نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کیا کہا تھا۔ محمد علی جناح نے، ہمارے جو قائد اعظم ہیں، انہوں نے کہا تھا 1948 کے اندر، کیونکہ اس وقت کانسٹیٹیوشن نہیں تھا پاکستان میں، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از یٹ ٹو بی فریم بائی دا پاکستان کانسٹیٹیوشن اسمبلی، کی جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے وہ پاکستان کا آئین بنائے گی۔ آئی ڈونٹ نو واٹ دا الٹیمیٹ شیپ آف دا کانسٹیٹیوشن از گوئنگ ٹو بی، بٹ آئی ایم شیور دیٹ اٹ ول بی دا ڈیموکریٹک ٹائپ embodying the essential principles of Islam. Today these are as applicable in actual life as these were 1300 years ago. Islam and its idealism had taught us democracy. It has taught equality of man, justice and fair play to everybody. We are the inheritors of these glorious traditions and are fully alive to our responsibilities and obligations as framer of the future constitution of Pakistan۔ کہ اس وقت 1948 کے اندر پاکستان کے پاس کوئی بھی پاکستان کا اپنا آئین موجود نہیں تھا، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہوگی وہ آئین کو ترتیب دے گی، اور جو آئین بنے گا وہ اسلامک بنیادوں پر بنے گا، اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈیلزم اس کے اندر ہونی چاہیے، قرآن و سنہ کی بیس میں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اسلامک پروویژنز ہیں 1973 کے آئین کے اندر۔
سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورینٹی آف اللہ، یعنی پاکستان کے اندر جو سپرمیسی ہے وہ اللہ کی ہے، کہ اللہ سپریم ہے، باقی کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ سپریم نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر سپرمیسی آف اللہ ہے، اور وہ جو اللہ کی پاورز ہیں وہ ایکسرسائز کس کے تھرو ہوتی ہیں؟ ہماری پارلیمنٹ کے تھرو ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جو ساورنٹی ہے وہ بلانگس ٹو اللہ المائٹی ہے۔ نیم آف اسٹیٹ جو ہے وہ ہوگا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہیز ڈکلیئرڈ پاکستان ایز اسلامک فیڈرل اسٹیٹ ٹو بی نون ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اچھا، نیکسٹ ہے اسٹیٹ ریلیجن۔ پاکستان کا جو ریلیجن ہوگا، اسٹیٹ ریلیجن، وہ اسلام ہوگا۔ اسلام جو ہے وہ پاکستان کا اسٹیٹ کا مذہب ہوگا۔ تو یہ آرٹیکل جو ہے وہ 2 کے اندر جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا۔ اس طرح 2A کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیشن بتائی گئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن آف مسلم، کیونکہ 1973 کے آئین کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی باقاعدہ ایک ڈیفینیشن دی گئی تھی کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، کہ مسلم از لیڈ ڈاؤن ان کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن اٹ از نیسیسری ٹو بلیو آن وننس آف اللہ، اللہ ایک ہے، اس پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہونا چاہیے، آپ کی آخرت پر جو ہے یقین ہونا چاہیے، یعنی آپ آخری نبوت ہیں، ختم نبوت پر ہونا چاہیے، ڈے آف ججمنٹ پہ ہونا چاہیے، بکس آف گاڈ پہ ہونا چاہیے، 4 آسمانی کتابوں پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یعنی ان 4-5 چیزوں پہ جب آپ کو یقین ہے تو آپ مسلمان ہیں۔ اسلامک وے آف لائف، پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلامک وے آف لائف ہوگا، پروموشن آف اسلامک وے آف لائف ہوگی، کہ اسلامک ٹیچنگز کو پروموٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کے جب ہم نے جو ہے انڈیا سے اور برٹش سے جو ہم نے آزادی لی، تو ہمیں وہاں پر یہی مسئلہ تھا کہ اسلامک وے آف لائف جو تھی ہماری ڈسٹرب تھی، ہم اس کو فریلی انجوائے نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کے لیے ہماری جو فنڈامنٹل رائٹس تھے، فنڈامنٹل ہمارے جو اسلامک فنڈامنٹل پرنسپلس تھے، ہم ان کو فریلی انجوائے کر سکیں، تو یہی ہمارا ایک جو ہے وہ ریزن تھا۔ تو اس کے اندر جو ہے کہا گیا کہ پاکستان کے اندر بندہ جو ہے وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کو جو ہے وہ فالو کر سکے گا۔ پروویژنس آف اسلامک ٹیچنگس، کہ پاکستان کے اسلامک ٹیچنگ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ دا گورنمنٹ ول ٹیک آل پاسبل اسٹیپ ٹو پروموٹ اسلامک ایجوکیشن، دا قرآن دا سنہ، کہ قرآن کو، قرآنک اسلامک ایجوکیشن کو، عربک کو، اسلامیات کو، یعنی دین کو جو ہے پروموٹ کیا جائے گا۔ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر بندے کو دین کا بتائے، اسلام کا بتائے۔ نیکسٹ ہے پروٹیکشن آف اسلامک ویلیوز، کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں، تاکہ جو اسلام ہے وہ باقاعدہ لوگوں تک آسانی سے پہنچے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ فریلی اپنے اسلامک ویلیوز کو جو ہے وہ انجوائے کر سکیں۔ اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کہ ہر اپنے انڈیویجول کو، اپنے سٹیزن کو جو ہے وہ رائٹ دے۔ پروٹیکشن آف مائنورٹیز، یہاں پر مائنورٹیز کو رائٹس ہیں، وہ اپنی فریلی اپنی ورشپ کر سکتے ہیں۔ The state shall protect the basic rights and interest of minorities. ریلیشن ود مسلم ورلڈ، اچھا اس کے اندر بھی جو ہے وہ آئین پاکستان کے اندر بتایا گیا کہ جو اسٹیٹ ہے پاکستان جو ہے وہ ریلیشن کرے گا کس کی بیس پہ؟ ڈفرینٹ جتنے بھی مسلمس کنٹریز ہیں ان سے اپنے ریلیشن بنائے گا۔ وہ ایک چیز ہوگی جس پہ ہے اسلامک یونٹی۔ ہمارا جو اسلامک یونٹی ہے وہ کس پہ قائم ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ یہ ایک سینٹنس جو ہے یہ یونٹی ہے مسلمان کے اندر۔ جتنے بھی آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمس ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، وہ سب اس یونٹی پہ قائم ہیں۔ تو اس کی بیس پہ جو ہے وہ برادرلی ریلیشن بٹوین مسلم کنٹریز آن دا بیس آف اسلامک یونٹی۔ 10واں ہے ویلفیئر اسٹیٹ، پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی۔ اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کو ان کے رائٹس جو ہے پرووائڈ کرے گی، ان کی مدد کرے گی۔ کوالیفیکیشن فار پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر، اچھا 1973 کے آئین کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہوگا پاکستان کا اور جو پرائم منسٹر ہوگا یہ مسلمان ہوں گے۔ مسلمان کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے نہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو کہا گیا تھا کہ only Muslims are qualified for the chair of president and prime minister۔ نیکسٹ جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی۔ اسی طرح آپ ایک اور بنا سکتے ہیں ہیڈنگ جو ہے وہ کہ شریعت کوڈ بھی بنائی گئی تھی، کہ ان کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو رہنمائی کریں، جب نئے قانون بننے ہوں، نیو لاز بنانے ہوں، ان کو بتائیں کہ
یہ اسلام یہ کہتا ہے، ہم اور آپ جو ہے وہ یہ کریں، یعنی اسلام کے ریلیٹڈ جو ہے وہ لاس بننے چاہیے، اگینسٹ دا اسلام نہیں ہونے چاہیے. این اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ول بی اسٹیبلش وچ will make recommendations to the parliament and provisional assemblies for enactment of Islamic laws, new Islamic laws. اسی طرح جو ہے احمدیز کو، یہ جو قادیانی ہیں، ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا 1973 آئین کے اندر. یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک پروویژن ہے، یعنی اس میں مسلمان کو، اسلام کو فائدہ ہے. اسی طرح ہے لرننگ آف عربک لینگویج، مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے کہا گیا کہ عربک لینگویج کو سیکھیں کیونکہ یہ ایک ہماری اسلامک لینگویج ہے. پراپر آرگنائزیشن آف زکوٰۃ، وقف اینڈ مسجد، پراپر جو ہے وہ زکوٰۃ کا بتایا گیا کہ لوگ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کی ایجوکیشن دی گئی. مساجد جو ہے اسٹیٹ جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ مساجد کو جو ہے وہ تعمیر کریں، لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کے لیے جو ہے ان کو، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو کہ اپنی وہ ورشپ جو ہے وہ کر سکیں. انٹرسٹ فری بینکنگ، کہ سود سے پاک نظام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کے اندر سود جو ہے وہ حرام ہے. کہ کیونکہ اسلام میں کیا گیا کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی، یعنی سود کو بہت جو ہے اس سے نفرت کی گئی ہے. تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے اب یہ ریسنٹلی جو ہے وہ شریعت کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر بالکل انٹرسٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن امید ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے بارے میں غور کیا جائے گا. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ واٹ آر دا اسلامک پروویژنس ان 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تھینک یو ویری مچ.